کتنا پڑھ لوں؟ 40 منٹ پڑھ لوں؟ ہاں 40 منٹ جی پڑھنا چاہیے 40 منٹ. شکریہ. تبرکاً فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات علی محمد کی بارگاہ میں محبت بھری بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. جزاک اللہ. اللہم صلی اللہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بلند صلوات. کوشش کریں لائق صلوات خاندان پہ ایک محبت بھری بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. صلوات کا پڑھنا اتنا ثواب ہے. فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے جب ان کے عہدے دیکھے تو اپنے پروردگار سے کہا کہ پروردگار تو نے ابراہیم کو نبی بنایا, تو نے ابراہیم کو رسول بنایا, پھر تو نے اولی العزم قرار دیا, پھر تو نے صاحب شریعت کر دیا. پروردگار تو نے پھر اس کو اپنا خلیل بھی بنایا, لوگوں کا امام بنایا. اتنے عہدے جو دیے تھے تو اپنا خلیل نہ بناتا. اللہ کی ذات نے کہا ابراہیم میرے محمد اور اس کی اولاد پہ درود زیادہ پڑھتا تھا, اس لیے میں نے اسے اپنا دوست بنایا ہے. ایک بلند صلوات ہدیہ فرمائیں آل محمد کی بارگاہ میں. اگر حسین نہیں ہے بہشت کا رستہ, آپ توجہ فرمائیں گے. پریشان نہیں ہونا بھائی, دوسرے تو قصیدے پڑھتے ہیں, امامے والا کیا پڑھے گا. میں بھی آپ کے سامنے ایک قصیدہ پڑھنے لگا ہوں. اپنی حیرت کو ختم کریں, اپنے آپ کو ایسے سمجھیں جیسے آپ خیمہ حسین میں بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے. آپ کے مرحومین کے درجات بلند کرے. بانی مجلس کے جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کی قبور پہ عالم برزخ کی نعمتیں نازل فرمائے. کائنات کا خالق بیماروں کو اپنی بندگی کے لیے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے.
اللہ بے روزگاروں کو باعزت روزگار عطا فرمائے، جن کے پاس اپنی چھت نہیں انہیں عزا خانے قائم کرنے کے لیے باعزت چھت عطا فرمائے۔ وہ اتنا عظیم پروردگار ہے کائنات کا جو دعاؤں کی تفصیل سننے کا محتاج نہیں۔ جتنی حاجتیں، دعائیں، مناجات آپ سب کے دلوں میں ہیں، ہم سے بہتر اللہ ان دعاؤں سے واقف ہے۔ پروردگار عالم ان سب دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کائنات کا خالق ہم گناہگاروں کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے وعدے کے مطابق زمانے کے حقیقی حاکم کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے محبت بھری بلند صلوات۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے توفیق دی اور میں اتنا سفر کر کے آپ کی زیارت کے لیے یہاں حاضر ہونے کے قابل ہوا۔ خدا کی دی ہوئی توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ مسلسل مجالس ہیں، ایام ایسے ہیں، اللہ کی ذات آپ سب کا جب سے آپ صف عزا پہ بیٹھے ہیں، جناب زہرا جھولی اٹھا کے آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ آپ نے تھکنا نہیں ہے کیونکہ ہم نہ تھکنے والے بیمار امام کے ماننے والے ہیں۔ حسین ابن علی شہید ہو گئے کربلا میں۔ علی کے بیٹوں کی جنگ کربلا میں ختم ہو گئی تھی۔ علی کی بیٹیوں کی جنگ کا آغاز کربلا کے بعد ہوا تھا۔ میں آپ کی توجہ کے لیے عرض کر رہا تھا پوری ذمہ داری کے ساتھ، اگر حسین نہیں ہے بہشت کا رستہ تو پھر بنا ہی نہیں کوئی دوسرا رستہ۔ اگر حسین نہیں ہے بہشت کا رستہ تو پھر بنا ہی نہیں کوئی دوسرا رستہ۔ وہ راستہ جسے سورج نہیں دکھا پایا، دیا بجھا کے وہ شاہ نے دکھا دیا رستہ۔ اگر حسین نہیں ہے بہشت کا رستہ تو پھر بنا ہی نہیں کوئی دوسرا رستہ۔ وہ راستہ جسے سورج نہیں دکھا پایا، دیا بجھا کے وہ شاہ نے دکھا دیا رستہ۔ وہ خیمہ جس میں جگہ انبیاء نہ لے پائے، وہاں علیحدہ سے حر کے لیے بنا رستہ۔ وہاں علیحدہ سے حر کے لیے بنا رستہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خیمہ حسین میں تشریف فرما ہیں۔ اس کی 1000 دلیل میں دے سکتا ہوں کہ یہ خیمہ حسین ہے، جہاں پہ حسین کے مقصد کی تکمیل ہو رہی ہے، حسین کا ذکر جاری ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ یہاں پہ بورے والا میں مجلس ہو رہی ہے اور کہیں نہیں ہو رہی تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کی ذات نے روئے زمین کے اوپر کوئی ایسا خطہ خلق نہیں فرمایا جہاں پہ سورج کی کرنیں پڑتی ہوں اور حسین کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ پوری زمین فرش عزا بنی ہوئی ہے۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں اس کا کمال تب ہے، اس مجلس کا فائدہ تب ہے، اس مجلس کا اجر تب ہے اگر ہم یہ فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنا خیمہ تبدیل نہیں کرنا۔ ہم نے کسی اور خیمے میں جا کے کبھی بھی نہیں بیٹھنا۔ اللہ نے جیسے ہادی ہمیں عطا کیے ہیں ایسے کسی کو عطا نہیں کیے۔ آپ اللہ کا لطف اور کرم اپنے اوپر دیکھیے کہ اللہ جن سے خود محبت کرتا تھا، اللہ نے ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی۔ اللہ جنہیں خود محبوب رکھتا تھا، اللہ نے ان کی محبت ہمیں عطا فرمائی۔ اور آل محمد کی محبت بہت بڑی نعمت ہے۔ اب میں یہاں سے مجلس پڑھ کے چلا جاؤں گا، آپ توجہ فرمائیے گا کہ اللہ سے ہمیں 2 چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک نعمت حاصل ہوتی ہے اور ایک رحمت حاصل ہوتی ہے۔ جب رحمت عطا کرتا ہے تو سب کو عطا کرتا ہے اور مفت میں عطا کرتا ہے۔ رحمت کے بدلے ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ آپ بولیے بے شک نہیں، لیکن آپ کی توجہ کی مجھے اشد ضرورت ہے۔ 2 چیزیں عطا کرتا ہے، نعمت اور رحمت۔ رحمت سب کو عطا کرتا ہے۔ رحمت لہلاتے کھیتوں پہ بھی ہوتی ہے، بنجر زمین پہ بھی ہوتی ہے۔ رحمت غریب کی چھت پہ بھی ہوتی ہے، امیر کی چھت پہ بھی ہوتی ہے۔ مفت میں عطا کرتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے اور اس کے بدلے ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ نعمت سب کو عطا نہیں کرتا، اس کے لیے کچھ پاکیزہ دلوں کا چناؤ کر لیتا ہے، اور نعمت مفت میں عطا نہیں کرتا، نعمت کے بدلے ہم سے شکر کا مطالبہ کرتا ہے۔
قرآن کے اندر کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ آسمان ولایت کے چھٹے تاجدار اپنے شیعوں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم اپنے دل کے اندر ہماری محبت کا چراغ روشن دیکھو تو اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اب میں نے کہا آل محمد کی محبت نعمت ہے، میں یہاں سے چلا جاؤں میرے بچے بعد میں کہیں کہ ہم تو رحمت سمجھتے تھے، لیکن جو مولوی صاحب آئے تھے وہ تو کہہ گئے نعمت ہے۔ تو اس لیے امام کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا یہ شرف حاصل کیا ہے کہ جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کا چراغ روشن دیکھو اپنے اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ شکر کا مطالبہ نعمت کے اوپر ہے، رحمت کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ نعمت کے بدلے شکر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں عالم ہادی عطا فرمائے، اللہ نے 4 روزہ زندگی میں سر اٹھا کر زندہ رہنے کے لیے ہمیں علی جیسا سلطان عطا فرمایا۔ علی آپ کے ہیں، علی کے 11 بیٹے آپ کے ہیں، کربلا کے وارث آپ ہیں۔ اس سے بڑی کوئی عزت ہوتی ہے انسان کی؟ ہر کسی کے تعارف ہوتے ہیں نا، نسبتیں ہوتی ہیں، ہر کسی کا تعارف ہوتا ہے، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ بھٹی صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ بہت بڑے عزادار ہیں، لوگوں کے تعارف ہیں، یہ شہر کے نمبردار ہیں۔ ہمیں اللہ نے 2 نسبتیں عطا کی ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا تعارف ہے۔ جب ہم سیاہ لباس ڈال کے گلیوں میں نکلتے ہیں تو ہر دیکھنے والا کہتا ہے یا یہ علی کا شیعہ ہے یا حسین کا ماتمی ہے۔ اپنے ان دونوں نسبتوں کا ہم نے جو دفاع کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے، محفوظ رکھنا ہے، وہ اپنے کردار کے ساتھ ہم نے رکھنا ہے۔ حسین کے نانا نے بھی اپنا کردار پیش کیا، حسن مجتبیٰ نے بھی اپنا کردار پیش کیا، علی المرتضی نے اپنا کردار پیش کیا، حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا کردار پیش کیا۔ کردار اتنی حسین چیز ہے، اتنی خوبصورت چیز ہے کہ گر صورت شبیر ہو کردار سلامت، سرکٹ کے بھی رہ سکتی ہے دستار سلامت۔ اور ابنائے امیہ کا نشان تک نہیں ملتا، جل کر بھی ہے سادات کا گھر بار سلامت۔ اللہ توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں شیعہ علی بن سکیں۔ ایک بوڑھا تاجر ہے عرب کا، آپ کی محبت کے لیے بس ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں اور اس کے بعد جس آیت کو ہم نے سرنامہ قرار دیا 2 جملے اس پہ، 2-4 جملے مصائب کے، آپ کی زحمت تمام ہوئی۔ مجھ سے میرے بعد میرا بیٹا غیور پڑھنے کے لیے تشریف لے آیا ہے، ایک معتبر نام ہے ذکر کے اندر، وہ شبی بھی برآمد کروائیں گے مولا امام حسن مجتبیٰ کے تابوت کی۔ آپ توجہ رکھیے، بس آپ کی زحمت چند لمحوں میں ختم کرتا ہوں۔ کتنی عمر ہے اس کی؟ 170 سال۔ عرب کا تاجر ہے، اپنا کاروبار 170 سال کی عمر میں خود کرتا ہے، دوسرے شہروں میں جاتا ہے، ملکوں میں جاتا ہے، مال خرید کے لے آتا ہے، دیتا ہے، لوگوں کو بیچتا ہے، کاروبار ہے اس کا۔ حاکم شام کو پتا چلا کہ ایک اتنا ضعیف العمر تاجر ہے جو اپنا کاروبار ابھی خود کرتا ہے۔ آپ ہمارے ہاں کوئی تصور ہے کہ 170 سال کا کوئی بوڑھا ہو؟ ہم تو صرف 70 سال کے بعد ہی فارغ ہو جاتے ہیں، وہ 170 سال کا ہے، اپنا کاروبار خود کرتا ہے۔ جب اس نے سنا نا کہ اتنا بوڑھا تاجر ہے، اپنا کاروبار خود، اس کو ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ توجہ رکھیے گا میری طرف۔ ملنے کی خواہش، سپاہیوں کو کہا کہ وہ تاجر کہاں ہیں، ہم اسے ملیں گے۔ وہ گھوڑوں پہ نکلا، ایک دستہ اس کو ڈھونڈ کے، خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو ڈھونڈ کے لے آئے۔ اس نے کرسی پیش کی، دربار میں بھرا ہوا دربار تھا، اپنے سامنے بٹھایا۔ کہتا ہے آپ کی عمر 170 سال ہے؟ کہتا ہے ہاں الحمدللہ میری عمر 170 سال ہے۔ کہا تم تو پھر بھی بڑا توانا ہے، بالکل صحت مند ہے، چلتا پھرتا ٹھیک ٹھاک ہے، یہ جو تیری عمر اتنی طویل ہے، اس میں جو اللہ نے برکت عطا کی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ صحت بھی ہے، 170 سال کی عمر ہے۔ اب یہ بوڑھا تاجر بڑے دربار میں اسے کہتا ہے کہ میں جو مال خرید کے لے آتا ہوں، کیونکہ میں تجارت کرتا ہوں، میں بہت کم منافع پہ آگے بیچتا ہوں، اور جب لوگوں کا مال ان کے حوالے، ان کے پیسوں کے عوض کر دیتا ہوں، اپنے مال سے تھوڑا سا مال اور ان کے مال میں شامل کر دیتا ہوں کہ اگر ترازو میں کہیں کمی رہ گئی ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے۔ میں نے کبھی ترازو کے اندر خیانت نہیں کی، اللہ نے اس دیانت کے بدلے میری عمر میں برکت عطا فرمائی۔
یہاں تک پیغام پہنچا۔ اب یہ کہتا ہے اچھا تو اتنا بڑا تاجر ہے، اتنی مدت سے تجارت کر رہا ہے، کبھی مکہ گیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ کہتا ہے مکہ بہت بڑی منڈی ہے، میں تو مکہ بہت دفعہ جاتا ہوں، مال لے بھی آتا ہوں، اپنا مال وہاں بیچ کے بھی آتا ہوں، مکہ جانا رہتا ہے میرا، آتا جاتا رہتا ہوں۔ اچھا تو مکہ جاتا ہے تو کبھی ہمارے جج سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ اب آیا ہے اصل بات پہ۔ حاکم شام کا دربار ہے، تلواریں اس کی ہیں، گھوڑے اس کے ہیں، لشکر اس کے ہیں، درباری اس کے بیٹھے ہیں۔ کہا کبھی مکہ گیا ہے؟ کہتا ہے بہت دفعہ گیا ہوں۔ اچھا جاتا ہے تو کبھی ہمارے جج سے ملاقات ہوئی ہے؟ یہ بوڑھا کہتا ہے تمہاری مراد امیہ تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں وہی تو ہمارے جج ہیں، انہی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ یہ بڑی بیزاری سے کہتا ہے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد تو ہم نے ملنا نہیں چاہا، پھر ہم اس کے پاس نہیں گئے۔ کہا جب ایک ملاقات ہوئی تھی تو تم نے ہمارے جج کو کیسا پایا؟ کہا وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، وہ بزدل بہت ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، وہ مہمان نواز بالکل نہیں ہیں، ان کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں، دغاباز ہیں، بڑے رسہ گیر ہیں وہ۔ پتنی کیا سے کیا جب اس نے باتیں کی نا، اس نے بھرے دربار میں اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے اسے خاموش کیا۔ کیا تیری یہ مجال اس عمر میں بھی میرے دربار میں بیٹھ کے میری جج کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے؟ ہم تو ایسے بالکل نہیں ہیں۔ اس کو بہت غصہ آیا، اپنے غصے پہ کنٹرول کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 گھونٹ پانی کے پی کے کہتا ہے اچھا تم نے ہماری جج کے بارے میں تو بتا دیا، تم جو مکہ جاتے ہو کبھی علی کے جج سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ توجہ ہے آپ کی؟ کبھی تمہاری ملاقات علی کی جج سے ہوئی ہے؟ اس نے کہا 1000 مرتبہ ہوتی ہے، تمہاری مراد سید ہاشم سے ہے نا، تم ہاشم کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ کہتے ہیں ہاں وہی تو علی کے جج ہیں۔ کہا اچھا تم نے ان کو کیسا پایا؟ اب یہ بوڑھا صلوات پڑھ کے اپنا سر جھکا کے اپنی آنکھیں بند کر کے کہتا ہے وہ سید ہیں، سردار ہیں، سخی ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں، ان سے تو کسی نے نہ بھی ملنا ہو تو ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے ان کا لین دین کوئی نہیں ہے۔ یہ پھر خاموش کروا کے کہتا ہے کہ میں دشمن کی تعریف بھی اپنے دربار میں نہیں کر سکتا برداشت، تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ خاموش ہوا۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد اسے کہتا ہے تم نے کہا نا بھرے دربار میں کہ ہمارے جج بڑے کنجوس ہیں۔ کہا ہاں ہیں کنجوس۔ کہا اچھا میں انہی کا بیٹا ہوں، تم ایسا کرو بھرے دربار میں دنیا کی کوئی شے مانگو مجھ سے، جو چاہتے ہو مانگو، میں تمہیں عطا کرتا ہوں، تمہیں ہماری عطا کا پتہ چلے اور ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنے سخی ہیں، تمہارا ہماری جد کے بارے میں خیال درست نہیں ہے۔ یہاں تک پیغام پہنچا آپ تک؟ سلامتی کی دعائیں آپ کے لیے۔ کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت میں تیرا مہمان ہوں، تیری خواہش ہے میں تجھ سے کچھ مانگوں تو پھر میں مانگ لیتا ہوں۔ یہ خوش ہوا، کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا 170 سال میری عمر ہے، یہ تو تمہیں پتہ چل گیا۔ اس 170 سال میں میری زندگی کا جو سنہرا دور تھا وہ میری جوانی کا دور تھا، اگر دینا چاہتا ہے تو میری جوانی لوٹا دے۔ توجہ ہے نا آخری ماتمی تک؟ میں آپ کی محبت میں بڑا طویل سفر کر کے آیا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے میں تمہاری جوانی لوٹا دوں؟ جو گزر گیا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اس کی پریشانی دیکھی نا، یہ علی کا نوکر تھا، کہتا ہے اچھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو جوانی نہیں لوٹا سکتا، میں کچھ اور مانگ لیتا ہوں۔ یہ پھر خوش ہوا، کہتا ہے ہاں ہاں کچھ اور مانگ، میں عطا کروں۔ یہ کہتا ہے میں 170 سال کا ہو گیا ہوں، میں قبر کے کنارے پہ کھڑا ہوں، کسی وقت بھی مر جاؤں گا، میں قبر میں اترنے والا ہوں، تو ایسا کر جوانی نہیں نہ لوٹا سکتا، تو مجھے آخرت میں بخشش کی ضمانت دے دے۔ یہ کہتا ہے آخرت میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی توجہ کا۔ آخرت میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ بوڑھا تاجر جہاں کرسی پہ بیٹھا تھا نا، اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی محفل میں جس میں نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، پیغمبر اسلام نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر پیغمبر کہہ رہے ہیں کسی کو ہدایت کی ضرورت ہے تو اسے بھی میرے بیٹے حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا، جسے آخرت میں نجات کی ضرورت ہے اسے بھی میرے بیٹے حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ ہم نے اپنی مختصر گفتگو کا سرنامہ قرار دیا ہے قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت، جس میں اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے
کہ اپنی امت سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تو اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کبھی تم نے یہ سوچا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، تم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہو اللہ سے، کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے رہو اللہ تم سے محبت نہ کرے تو پھر یک طرفہ محبت ہو گئی نا، یک طرفہ محبت تو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے یہاں پہ کہ ہر محبت جو ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے، اور ہر انسان کا معیار محبت الگ ہے۔ اگر کسی کا معیار محبت دولت ہے تو وہ دولت مند لوگوں کے پیچھے جاتا ہے، کسی کا معیار محبت حسن ہے تو وہ خوبصورت چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، کسی کا معیار محبت اقتدار ہوتا ہے وہ سیاستدانوں کے پیچھے گھومتا رہتا ہے کہ کل یہ وزیر مشیر بن جائے گا، سینیٹر بن جائے گا، مجھے بھی کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ ہر کسی کا معیار محبت الگ ہے۔ باپ کسی کو پسند کرتا ہو، بیٹا ضروری نہیں اس کو پسند کرے، بیٹا اس سے نفرت کرتا ہو، بیٹا محبت کرتا ہے، باپ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو سب کے معیار محبت پہ پورا اترتا ہوں۔ اگر کسی کا معیار محبت دولت ہے، ہر غریب کو دولت عطا کرنے والا میں اللہ۔ اگر کسی کا معیار محبت حسن ہے، ہر کسی کو حسن بانٹنے والا میں اللہ۔ اگر کسی کا معیار محبت اقتدار ہے تو سب سے بڑی کرسی اقتدار میرے پاس ہے، اس لیے میں آپ سب کے معیار محبت پہ پورا اترتا ہوں۔ میں تو اس قابل ہوں کہ مجھ سے محبت کی جائے۔ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ میں اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ جب یہاں تک بات پہنچی یا علی سلامت رہیں، یہاں تک بات پہنچی تو ہم نے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں 2 جملوں میں آپ کی خدمت میں، اس آیت کے مفہوم کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر پروردگار ہم کیا کریں؟ ہم نے اپنے رسول کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا کہ اپنے اللہ سے پوچھو کہ پروردگار عالم ہم کیا کریں تیرے لیے کہ تو اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ ہم اللہ سے چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو پھر اب چاہیے یہ تھا، آپ نے توجہ کرنی ہے کہ اللہ یہ کہتا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ میری نمازیں پڑھیں تو میں ان سے محبت کروں گا، میرے روزے رکھیں میں ان سے محبت کروں گا۔ بہت سے اپنے کام گنوا دیتا نا، 4 5 7 کام، کہ یہ میرے کام ہیں، یہ ان سے کہو کرنے لگ جائیں، میں اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ عجیب بات ہے جب ہمارے رسول نے اللہ سے ہماری طرف سے سوال کیا نا کہ میرے بندے کہتے ہیں، میری امت کہتی ہے کہ ہم کیا کریں کہ تو اللہ ہم سے محبت کرے، تو خدا کی قسم اللہ نے اپنا ایک کام بھی نہیں بتایا کہ میرا یہ کام کریں تو میں اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اب اللہ نے کیا ارشاد فرمایا اپنے رسول سے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب ان سے کہے اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ میں اللہ ان سے محبت کروں تو انہیں کہے یہ تیری اتباع کریں، میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ اندازہ فرمایا کہ اللہ کو اپنے رسول سے محبت کتنی ہے کہ تیری اتباع کریں میں اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اب یہ اتباع کیا ہے؟ جتنے مکاتب فکر ہیں نا اسلام کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہیں پہ اتباع کا لفظ استعمال کیا، کہیں پہ اطاعت کا لفظ استعمال کیا، دونوں کے معنی ایک ہیں، کہیں کہتا ہے اطاعت کرو، کہیں کہتا ہے اتباع کرو۔ یہ سارے مکاتب فکر آپ کے مکتب کے علاوہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے معنی ایک ہیں۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی، اللہ سلامت رکھے۔ آپ حسین کے ماننے والے ہیں نا، آپ بھی تو علی کے دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ کہا ان کا معنی ایک نہیں ہے، آپ کا مکتب کہتا ہے، یہ بھی آپ کے مکتب کا شرف ہے۔ آپ کے علماء لغت کہتے ہیں کہ ان میں بڑا دونوں میں لطیف سا ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک اتباع ہے، ایک اطاعت ہے۔ کہتے ہیں کہ اتباع جو ہے وہ حکم کی پابند نہیں ہوتی، اور جو اطاعت ہے وہ حکم کی پابند ہے۔ اس کی میں آسان مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، اس کو اس کے والد نے بولا کہ پیار کیا، بہت لائق ہے، باپ کا فرمانبردار ہے، کہا آپ مغربین کی نماز پڑھنے جاتے ہو نا بیٹا، تو آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں، جیسے نماز ختم ہونا تو دیر سے آتا ہے، ذرا جلدی گھر آ جائے، اگر جب تک تو نہیں آتا نا میں مطمئن نہیں ہوتا، بس ادھر زیارت ختم ہو تو فوراً گھر آ جائے کر۔ بچہ بڑا فرمانبردار تھا۔ جب سے اسے باپ نے کہا نا
ادھر نماز ختم ہوئی، زیارت ختم ہوئی، اس نے مولانا سے ہاتھ ملایا، سیدھا دوڑتا ہوا گھر آیا، باپ کے قدموں کا بوسہ لیا، کہا بابا آپ نے حکم دیا تھا نہ، دیکھیں میں آ گیا۔ اس کا باپ بھی خوش ہے، اس کا بیٹا بھی خوش ہے۔ ایک اور دوسرا بچہ ہے، اس کو اس کے باپ نے منع نہیں کیا یا کوئی حکم نہیں دیا۔ وہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے باپ کے مزاج کو سمجھتا ہے کہ میرا بابا بڑا حساس ہے، اگر میں دیر سے آؤں گا تو میرے بابا پریشان ہو جائیں گے۔ اس کو اس کے باپ نے کہا نہیں ہے، وہ جیسے نماز ختم ہوتی ہے نا جلدی گھر آ جاتا ہے، کہتا ہے میرے باپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اس بچے نے اپنے باپ کی اتباع کی ہے، جو پہلے والا تھا اس نے اطاعت کی ہے۔ آپ سلامت رہیں، اطاعت جو ہے وہ حکم کی پابند ہے، اتباع جو ہے وہ حکم کی پابند نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا اور ہماری ہدایت کے لیے ایسا رسول عطا فرمایا، کہا پہلی امتوں کو 1,24,000 نبی میں نے دیے، جو رسول میں نے تمہیں عطا کیا ہے نا وہ ان سب کا سردار ہے۔ 1.25 نبی کا سلطان نبی جو تھا نا وہ ہمارا رسول ہے، جو ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے آیا، ہمیں سمجھانے کے لیے آیا، حق کا راستہ دکھانے کے لیے آیا، اللہ کی پہچان کروانے کے لیے آیا، اور اپنے ساتھ ایک ایسی کتاب لے کے آیا جو اتنی محکم ہے، اتنی سچی ہے کہ اپنی شروع کی آیات کے اندر خود ہی دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر اور کہتی ہے لا ریب فی، مجھ میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ کتاب لے کے آیا، اللہ کی ذات نے 14 استاد اس کے ساتھ بھیجے اور کہا جس کو آیت کی سمجھ نہیں آتی وہ ان 14 کے کردار کو دیکھے، آیت سمجھ آنے لگ جائے گی۔ جس کو ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی وہ قرآن کی آیتیں دیکھے، ان 14 کی بات اس کی سمجھ میں آنے لگ جائے گی۔ یہ ناطق قرآن تھے، یہ صامت قرآن ہے، اور یہ ہم اپنی عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہتے کہ محمد وآل محمد قرآن ناطق ہیں۔ جنگ صفین کے اندر دشمن جب شکست کھانے لگا تو اس نے نیزوں پہ قرآن بلند کیے اور مولا امیر المومنین کے خیمے کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ پورا لشکر آیا کھڑا ہے، نیزے پہ قرآن بلند ہیں، اپنے سپاہی اندر آ کے کہتے ہیں مولا اب وہ قرآن لے کے آ گیا، اب قرآن کو بھی کوئی واپس کرتا ہے، اب ہمیں صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ لڑ لڑ کے تھک گئے تھے، یہ حسین کے صحابی نہیں تھے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جنگ کر کر کے تھک چکے تھے، کہتے ہیں مولا اب تو صلح کر لینی چاہیے۔ اس وقت خیمے کے اندر بیٹھ کے اپنے لشکر کے درمیان اپنے خیمے میں بیٹھ کے ابو طالب کے بیٹے نے سر دہ بھر کے کہا تھا وہ قرآن صامت لے کے آئے ہیں، اس کا اتنا احترام کرتے ہو، میں قرآن ناطق تمہارے درمیان موجود ہوں، میری بات پہ عمل نہیں کرتے۔ خود کہا کہ ہم قرآن ناطق ہیں۔ ایسا رسول اللہ کی ذات نے ہمیں عطا کیا جس کی خواہش تھی کہ میری جتنی امت ہے یہ ساری امت واحدہ بن کے زندگی گزارے۔ پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ کوئی شیعہ ہو یا کوئی سنی ہو، پیغمبر چاہتے تھے وحدت کے ساتھ ایک امت بن کے زندگی گزارے۔ آپ بھی اتنی محبتیں تقسیم کریں، اتنی محبتیں تقسیم کریں، اس مجلس کا دروازہ اتنا کشادہ کر دیں کہ کوئی بھی حر آ کے بیٹھے نہ پھر حسین کے خیمے سے نکلنے کا ارادہ نہ کرے۔ ہر کسی کے لیے یہ کھلا ہوا مکتب ہے، یہ حسین کی درسگاہ ہے، اور اس کا شرف یہ ہے آپ کسی بھی سکول مکتب میں چلے جائیں، آپ کسی بچے کو لے جائیں ہائی سکول میں اور جا کے سلام کریں پرنسپل صاحب بچے کو داخل کروانا ہے، کہتا ہے آپ بوڑھے ہو گئے، آپ عجیب بات کرتے ہیں، یہ تو بڑے بچوں کا سکول ہے، آپ اس کو پرائمری سکول میں لے جائیے۔ آپ میری کسی بیٹی کو لے جائیں لڑکوں کے کالج میں، وہ کہیں گے جی یہ اتنی حیادار ہماری دختر ہے، آپ اس کو لڑکیوں کے کالج میں داخل کروائیں۔ آپ کسی بوڑھے کو لے جائیں پرائمری سکول میں، وہ ہنس دیں گے آگے سے، کہتے ہیں ان کے لیے کوئی تعلیم بالغہ کا انتظام کریں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کالج والے کو یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا، یونیورسٹی والے کو پرائمری سکول میں داخلہ نہیں ملتا۔ یہ حسین کی یونیورسٹی ہے جس کا شرف یہ ہے جو 61 ہجری میں کربلا میں حسین نے کھولی تھی، قیامت تک یہ درسگاہ جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اس کا شرف یہ ہے، حسین آج بھی کہہ رہے ہیں اگر تم کسی بوڑھے کو لے آؤ حسین اس کو پڑھانے کے لیے تیار ہے، کسی بچے کو لے آؤ حسین پڑھانے کے لیے تیار ہے، کسی نوجوان کو لے آؤ حسین پڑھانے کے لیے تیار ہے، کسی میری بہن کی
कनीज को ले आओ, हुसैन उसे हिदायत करने के लिए तैयार है। हुसैन यहाँ तक कहते हैं कि मेरे मकतब में दाखिले की शर्त मुसलमान होना भी नहीं है, अगर तुम किसी काफिर को ले आओ, अगर मैं इस मकतब से मुसलमान बना के ना भेजूं तो मैं हुसैन मोहम्मद का नवासा नहीं। लेकिन आजकल जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है वो ये है कि मैं अपनी मर्जी चाहता हूं, आप अपनी मर्जी चाहते हैं। एक कहता है नहीं मैं तो रकू में हूं तो मैं ये पढ़ूंगा, आप मौलाना कितनी नमाजें रकत पढ़ते हैं फजर की, मैं कहता हूं मैं तो 2 पढ़ता हूं। लो आपके सर पे अमामा है, आप 2 पढ़ते हैं, मैं तो 4 पढ़ के दिखाऊंगा। जोहर की 4 है, मैं 8 पढ़ूंगा। अल्लाह के बंदो, दीन के अंदर जिद नहीं है। दीन जो है ना अल्लाह ने मुकम्मल करने का ऐलान 18 गदीर को कर दिया था कि नहीं कर दिया था। जब रोजे मुकम्मल होते हैं तो आप ईद उल फित्र मनाते हैं, ऐसा है कि नहीं है। और जब आप ईद कुर्बान करते हैं, फिर इसके बाद जब इस्लाम मुकम्मल होता है तो हम ईद गदीर मनाते हैं। रोज़ों के मुकम्मल होने पे ईद उल फित्र है, इस्लाम के मुकम्मल होने पे ईद गदीर है। जब अल्लाह कह रहा है कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है, अपने रसूल से कह रहा है, तो अब क़यामत तक न उसमें कोई ज़्यादती हो सकती है, न कमी हो सकती है, न कोई बढ़ा सकता है, न कोई कम कर सकता है, न दीन के अंदर किसी किस्म की कोई मर्जी है। दीन के अंदर इताअत है, दीन के अंदर तस्लीम हो जाना है। जैसी नमाज मोहम्मद ने पढ़ के दिखाई वैसी नमाज पढ़ेंगे, जैसा रोज़ा फातिमा ज़हरा ने रख के दिखाया वैसा रोज़ा रखेंगे, जैसा जिहाद हुसैन ने करके दिखाया वैसा जिहाद करेंगे। अली उन मुर्तज़ा ने 2 चादरों में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है और जौ की रोटी खा के गुजारी है। शहादत के करीब एक सहाबी जाके पूछता है मौला से, आप अफजल हैं कि आदम अफजल हैं? तो मौला ने बड़ा अजीब जुमला इरशाद फरमाया, तारीख़ की सफ़हात के ऊपर लिखा हुआ है। मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि आप सलामत रहिए। थोड़ा सा और पढ़ना है। अच्छा बिस्मिल्लाह, मुझे तो आप जितना, मैं तो लंबी मजलिस पढ़ने का आदी हूँ, जितना कहेंगे मैं इतना सफ़र करके आया। मौला कहते हैं अपने उस सहाबी से जिसने कहा ना कि आदम अफजल हैं कि मौला आप अफजल हैं, पाक अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने आदम पर तो गंदम खाने की पाबंदी लगाई थी, आदम ने फिर भी खा ली, तू मेरा तकाबुल आदम से कैसे कर सकता है? अल्लाह ने मुझे तो गंदम खाने से मना भी नहीं किया था, फिर भी सारी जिंदगी जौ की रोटी खा के गुजार दी। आप उस अली के नौकर हैं। सिफीन की जंग हो रही है ना, एक मिसाल सिफीन की आपकी खिदमत में पहले अर्ज की है, बहुत माफ़ी के साथ, ये जंग मुझे कुदरती तौर पे बड़ी पसंद है और कभी कभी तो मैंने इस एक जंग के ऊपर पूरा अशरा भी पढ़ दिया है। लेकिन एक छोटा सा वाक़या अर्ज करूँ ताकि पता चल जाए कि दीन में हमारी मर्जी है कि नहीं है। दीन में मैं अपनी मर्जियाँ करता फिरूँ या जो मुझे पसंद है दीन से ले लूँ, जो मुझे पसंद नहीं है उसको छोड़ता चला जाऊँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने सिफीन की जंग तारीख़ की तवील तरीन जंग थी। मौला ने जनाब मालिक अश्तर को बुलाया और मालिक से कहा कि अब तुम मैदान में जाओ, तुम हमला करो। अब मालिक अश्तर के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं, लाइब्रेरियां कायम हो गई कि मालिक अश्तर क्या चीज़ थे। उन सारी लाइब्रेरियों को मैं तो यहाँ मालिक अश्तर का तारुफ नहीं करवा सकूँगा, लेकिन उन सारी लाइब्रेरियों को हज़ारों किताबों का खुलासा करके ये तालिब इल्म एक जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगे, आपको पता चल जाएगा कि मालिक अश्तर क्या है। और वो जुमला मेरा नहीं है, पाक अमीरुल मोमिनीन का जुमला है। मालिक अश्तर का तारुफ इस अंदाज में एक जुमले में मौला ने करवाया कि मालिक अश्तर को मुझ अली के नज़दीक वो हैसियत हासिल है जो मुझ अली को मोहम्मद के नज़दीक थी। ये है मालिक अश्तर का। मालिक तुम जाओ। अब मालिक की जंग देखने वाली थी, सैयद और सरदार अपने खेमे के दरवाजे पे अपने नौकर की जंग देख रहा है। मालिक जंग करता हुआ मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है और लोगों के सर जो हैं दुश्मन के, वो हवा में ऐसे परवाज कर रहे हैं जैसे परिंदे परवाज करते हैं। हमले करता 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 मालिक दुश्मन के खेमे के दरवाजे पे पहुंच गया। ये घोड़े की जीन पे सवार है, इसकी तलवार बेनियाम है। अपनी तलवार की नोक से इसने खेमे का पर्दा जो उल्टा ना देखा कि सामने दुश्मन बैठा है। मालिक ने अपनी तलवार को अलम किया। अब जिसकी तारीफ इस अंदाज में अली कर रहे हैं, मालिक की तलवार को गिरने में कितनी देर लगनी थी,
ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں کتنا ہزارواں حصہ ہوتا، تلوار گرتی، یہ جنگ ختم ہو جاتی۔ جیسے اپنی تلوار کو علم کیا نا، مولا امیر المومنین نے پیچھے سے اپنے خیمے کے دروازے سے آواز دے کے کہا مالک رک جا، میں آپ کی پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ مالک نے اپنی اٹھی ہوئی تلوار مالک جیسا سپہ سالار اپنی نیام میں رکھی، اپنے گھوڑے کی لجام موڑی، مولا کی قدموں کا آکے بوسہ لیا، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، اپنے سپاہیوں نے گھیر لیا اور کہا مالک تم نے یہ کیا کیا؟ اس فتنے سے جان چھوٹنے والی تھی، تیری تلوار گرتی یہ جنگ ختم ہو جاتی۔ تو مالک کہتا ہے علی نے منع کر دیا تھا، کیا کرتا؟ کہا آ کے علی سے معذرت کر لیتا، معافی مانگتا نا۔ کہتا مولا اتنا بڑا آپ کے فوج کا سپہ سالار ہوں، میں اب دشمن کے سر سے کیسے واپس پلٹتا، میری توہین ہو جانی تھی۔ اس وقت مالک نے، یہ ہے سبق سے بھرا ہوا، درس سے بھرا ہوا جملہ مالک کا۔ مالک اشتر اپنے لشکر سے کہتے ہیں یہ جنگ عبادت اس وقت تک تھی جب تک علی کی مرضی شامل تھی۔ ہماری اور آپ کی مرضی نہیں ہے۔ تفصیل تو عرض نہیں کروں گا، بڑا حساس ٹاپک ہے، لیکن ایک بات ضرور عرض کر دیتا ہوں، بچے نوجوان اس کو گھر جا کے کھنگالتے رہیے گا، لطف اٹھاتے رہیے گا کہ یہ جو نماز ہے نا، جس سے حسین کو بڑی محبت تھی، آل محمد کو بڑی محبت تھی۔ ہم نے تو سنا ہوا ہے نا کہ مولا امیر المومنین 1000 رکعت نماز نوافل پڑھتے تھے۔ فقط مولا امیر المومنین نہیں پڑھتے تھے، یہ سارے پڑھتے تھے۔ جناب محمد باقر کے پاس صحابی آئے مولا کی شہادت کے بعد، جب چوتھے امام کی شہادت ہو گئی نا 25 محرم کو، مولا امام باقر کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اپنے بابا کی کوئی فضیلت بتائی، آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ مولا امام باقر اپنے بابا کے صحابیوں سے کہتے ہیں ہمارے گھر کے سامنے ایک کھجوروں کا باغ تھا جس میں 500 کھجور کے درخت تھے۔ میرے بابا کا معمول تھا ہر رات کو ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز نوافل پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز جب قریب ہوتی تھی اپنے نوافل کو مکمل کرتے، اپنے مصلی پہ نماز ادا کرتے۔ اس کے بعد جملہ فرمایا کہ میرے بابا میں اس کے بعد اتنی سکت نہیں ہوتی تھی کہ چل کے اپنے بستر تک آتے، اپنے بدن کو خاک پہ گھسیٹتے ہوئے آتے تھے اور چند لمحے آرام کرتے تھے۔ کنیز سے پوچھا کہ ہم تو باہر اپنے مولا کو دیکھتے تھے، کوئی گھر کی فضیلت؟ آپ اس سجاد کے نوکر ہیں۔ کہا گھر کی فضیلت بتاؤں؟ کہا کوئی ایک فضیلت۔ مولا کی کنیز کہتی ہے میں نے اپنے مولا سجاد کے لیے دن میں کبھی کھانا نہیں بنایا اور رات کو کبھی بستر نہیں بنایا۔ دن کو روزے کی حالت میں ہوتے تھے، رات کو مصلی عبادت پہ ہوتے تھے، رات کو بستر کی ضرورت نہیں تھی، دن کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اس سجاد کے نوکر ہیں، اس علی کے نوکر ہیں۔ دین کے اندر اپنی مرضی نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نماز جو ہے وہ آئمہ نے نہیں بنائی، 12 اماموں نے نہیں بنائی۔ نماز جو ہے وہ ہمارے 1,24,000 نبیوں کے سلطان نبی نے بھی نہیں بنائی۔ اللہ کی ذات نے اپنے نبی کی محبت میں جب یہ سوچا نا کہ اس کو بہت عمدہ کوئی تحفہ عطا کروں، تو اللہ نے خود وہ نماز بنا کے اپنے نبی کے حوالے کی، کہا اب خود بھی پڑھ اور اپنی امت سے بھی پڑھا۔ اب امت اس میں اپنی مرضیاں شامل کرتی پھرتی ہے۔ مجھے کیونکہ کسی کی خوشنودی کبھی بھی درکار نہیں ہوتی آل محمد کے علاوہ اور اپنے پروردگار کے علاوہ۔ میرے سر پہ امامہ ہے، میں ممبر حسین پہ بیٹھا ہوں۔ میں ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس ممبر کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں نا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج کل ایک مہر ہے فتوے کی جو سب کی جیب میں ہے، میرے پاس بھی شاید ہو، کہ جس کی نماز پسند نہیں آئی میں مہر لگا دوں گا، حالانکہ مجھے حق نہیں ہے۔ کسی دوسرے کو دوسرے کی نماز پسند نہیں آئی، بھی تم نماز کا اصل تو فیصلہ کرنے والے ہی ہم نہیں ہیں، نماز کا فیصلہ تو اللہ نے کر دیا ہوا ہے۔ جو حسین کو مانتا ہے وہ نمازی ہے، جو ماتمدار ہے وہ نمازی بھی ہے۔ میرا اکثر یہ جملہ وائرل ہوا ہے کہ وہ عزادار نہیں جو نمازی نہیں، اور وہ نمازی نہیں جو عزادار نہیں۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اور مہر اور فتویٰ کس پہ لگتا ہے کہ جس نے علی کی ولایت کا اقرار نماز میں نہیں کیا، اس کی نماز
کچھ نہیں، ناقص ہے، نامکمل ہے، اور جس نے اظہار کر دیا، اقرار کر لیا، اس کی نماز کامل ہے۔ اب اس پہ کوئی زیادہ بحث نہیں ہے، یہ ہم اپنی محبت کی بنیاد پہ کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ بھی بالکل سچ کہتے ہیں کہ علی کی ولایت کے بغیر نماز قبول نہیں، یہ بات درست ہے۔ یہاں پہ میں اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کروں گا کہ فقط شیعوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی نماز، شیعہ کی بات نہیں ہے، اس کی نماز جو کلمہ گو ہے پیغمبر اسلام کا، علی کی ولایت کے بغیر کسی کی نماز قبول نہیں ہے۔ یہ جملہ ہے ہمارا اور علی سے عشق کرنے والوں کا کہ علی کی ولایت کے بغیر، جبکہ اللہ فقط علی کی ولایت پہ راضی نہیں ہے، علی کی ولایت واجب ہے، لیکن اللہ فقط علی کی ولایت پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے ان 14 کو خلق کیا، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے، میں نے اس کائنات میں یہ 14 آئینے نصب کر دیے ہیں، انہیں دیکھتے جاؤ اور مجھے پہچانتے جاؤ۔ یہ جو بات کریں گے میری مرضی کے مطابق کریں گے، ان کی 14 کے 14 کی زبان حرکت نہیں کرتی میری مرضی کے خلاف، یہ وہ بولتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں علی ولی کی، علی مرتضی کی ولایت کے بغیر، اللہ کہتا ہے نہیں، یہ میرے عدل کے خلاف ہے، میں نے فقط علی کو اپنی معرفت کا ذریعہ نہیں بنایا، اللہ کہتا ہے میں نے 14 کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تک تم 14 کی ولایت کا اقرار نماز میں نہ کرو نا، تب تک میں تمہاری نماز قبول نہیں کروں گا۔ یہ ہماری ضد ہے، یہ جملہ دشمن کا ہماری صفوں میں داخل کیا ہوا ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ میں فقط علی کی ولایت نہیں، میں 14 کی ولایت کا اقرار چاہتا ہوں کہ میں نے 14 کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب آتے ہیں اپنی نماز کی طرف جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمد، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ بھیجتے ہیں۔ جب ہم صلوات بھیجتے ہیں ہماری نماز کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اگر ہم صلوات نہیں پڑھتے تو ہماری نماز باطل نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں اگر ہم سبحان ربی الاعلی کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں تو ہماری نماز جو ہے وہ معراج کے ساتھ چھونے لگتی ہے اور اس کے درجات بلند ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس میں بھی درود سجدے میں بھی نہیں پڑھتے تو ہماری نماز باطل نہیں ہوتی، ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ نہ رکوع میں درود واجب ہے اور نہ سجدے میں واجب ہے، لیکن جب آپ تشہد میں پہنچتے ہیں کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے بابا، اور آپ کی معراج ہونے لگتی ہے نماز کی، اب اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے، ملائکہ کو بلا کے کہتا ہے یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی پیشانی خاک پہ رکھ کے میری تسبیح کی اور کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اب میرے عدل کے خلاف ہے کہ میں اس کی نماز کو قبول نہ کروں۔ اللہ کہتا ہے ملائکہ سے میں اس کی قبولیت کے لیے کوئی ایسا ذریعہ بنا دوں کہ اس کی نماز قبول ہو جائے، اور خدا ملائکہ کو فخر کے ساتھ کہتا ہے جنہیں میں نے 14 کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا تھا، جب تک یہ نہیں کرے گا نا اس کا اقرار 14 کا، تب تک میں اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اس درود کو میں واجب قرار دیتا ہوں کیونکہ یہ 14 کی ولایت کا اقرار ہو جائے اور میرے پاس اس کی نماز کو قبول کرنے کا ایک ذریعہ موجود ہو۔ یا علی، آپ کے رکوع میں واجب نہیں ہے، آپ کے سجدے میں واجب نہیں ہے، جب آپ تشہد میں پہنچے اللہ کی ذات نے واجب کر دیا، اور اللہ نے کہا کہ اس درود کو فقط درود نہ سمجھا جائے، یہ محمد سے لے کے پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک کی ولایت کا اقرار ہے، اس کو میں واجب کر رہا ہوں۔ اگر تم ان 14 کی ولایت کا اقرار درود پڑھ کے نہیں کرو گے میں تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دوں گا۔ علی کا نوکر وہ ہے جو آنے والی سازشوں کو سمجھتا ہو۔ اپنی صفوں کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے۔ اتنی شیعہ قوم کو کبھی بھی وحدت کی ضرورت نہیں تھی جتنی اب ضرورت ہے۔ جنگ صفین، 2 باتیں تو کر دی، پھر ایک بات آگئی ذہن میں، یہ بھی سن لیجئے۔ مجلس تھوڑی سی میں نے 5 منٹ زیادہ پڑھنی ہے تو ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جناب
अमीरुल मोमिनीन जब इस जंग के अंदर मौजूद थे, उस वक़्त एक खातून है अरब की दारमिया, इसका नाम है। ये जंग के मैदान में नहीं थी लेकिन सिफीन के रास्ते पे खड़ी रही। ये तारीख की तवील तरीन जंग है, जब तक जंग ख़त्म न हुई दारमिया उस रास्ते पे मौजूद रही। करती क्या थी, जब कोई आता था सिफीन के मैदान में उसे रोक के कहती थी सिफीन में आए हो ना? कहता था हाँ। कहा अच्छा, अगर सिफीन में आए हो तो फिर मेरे मौला अली के लश्कर में सीधा जाना, अली हक पे है। सिर्फ दावत देती थी हक की तरफ। पूरी जंग में रास्ते पे खड़ी रही। खुलासा करें, सिफीन खत्म हो गई, 21 को मौला की शहादत हो गई। शहादत के बाद जो हज आया, उस हज पे हाकिम शाम गया। जब ये गया, इसके साथ इसके लश्करी थे, सिपाही थे, साजो सामान था, इधर उधर सारे घूम रहे थे। ये काबा के सहन में बैठा एक सिपाही दौड़ता हुआ आके कहता है कि तुम्हें सिफीन याद है? कहते हैं वो कोई भुलाने वाली जंग है, मुझे याद है। कहा उसमें एक औरत भी आई थी जो रास्ते पे खड़ी थी। कहा उसका नाम दारमिया था। कहा पता क्या करती थी? कहा याद है, हर किसी को अली की तरफ दावत देती थी, हमारी बड़ी मुखालिफ थी, दुश्मन थी हमारी, अली की कनीज थी। कहा वो दारमिया भी हज पे आई हुई है, हमने देखा है। तवज्जो है आपकी? कहा वो दारमिया पे है। कहता है मैं मिलना चाहता हूं, मेरी मुलाकात की बहुत ख्वाहिश है। अब देखें, वहां सिफीन में मौला का लश्कर भी था, मौला खुद भी मौजूद थे, दारमिया को कोई खतरा नहीं था। यहां तो अकेली आई, मौला तो शहीद हो चुके थे, मौला का लश्कर भी मौजूद नहीं। दुश्मन है, दुश्मन का लश्कर है। सिपाहियों ने आके कहा हमारा बादशाह मिलना चाहता है। ये मुस्कुरा के कहती है मिलना चाहता है तो हम मिलेंगे, चलें। क्या कहता है? जरा सी घबराई नहीं। काबे के सेन में बैठा था, इसको ला के पेश कर दिया। कहा तुम दारमिया हो ना? कहा सिफीन में थी। कहा क्या करती थी? हक की तरफ मैं लोगों को दावत देती थी, क्योंकि तू बातिल पे था। कहा मेरे सामने खड़े होके, मेरी फौज के सामने इतनी तेरी जुर्रत है? कहा ये बात सच है ना, अल्लाह के घर में झूठ कैसे बोलूं? इनके इर्द गिर्द हाजी जो तवाफ कर रहे थे ना, वो भी जमा होने शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता मजमा बढ़ता गया। कहा अच्छा, तुम्हें अली से इतनी मोहब्बत है तो कोई अपने अली की मौला की फजीलतें सुना। दारमिया मुस्कुरा के कहती है जंग का मौसम ख़त्म हो जाएगा, मेरे मौला की फजीलतें ख़त्म नहीं होंगी। कहा अच्छा, तेरे मौला की इतनी फजीलतें हैं तो कोई एक फजीलत सुना दे। अब सबका इम्तिहान है, जो फजीलत सुनाने लगी है ना दारमिया, इसने एक फजीलत सुनाई थी। कहा अच्छा कोई एक फजीलत सुना दे। दारमिया फिर कहती है मुख्तसर सुनाऊं या तफसील से सुनाऊं? कहा नहीं, वक्त बड़ा थोड़ा है, तू मुख्तसर सुना और एक सुना। कहा अच्छा, मेरे मौला की अनगिनत फजीलतों में से एक मुख्तसर फजीलत ये है कि मेरे मौला अली तख्त पर बैठने से पहले जैसे थे, तख्त पर बैठने के बाद भी वैसे ही थे। ये बहुत बड़ी फजीलत है। ये बड़ा समझदार था, मैं मेंबर पे कह रहा हूँ। इसको बात की समझ आई कि इसने जो कुछ मेरे साथ करना था वो तो लोगों के सामने कर दिया। इसने अपनी खफ़त को मिटाने के लिए अब दारमिया को दावत दी। कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, जो वक्त था वो गुजर गया, तूने क्या किया, हमने क्या किया, इसको छोड़ देते हैं। अब तू भी सफ़र में है, हम भी सफ़र में हैं। अगर हम तुम्हें कोई हदिया दे तो तू कबूल कर लेगी। अब अगर आप और मैं होते तो यही जवाब होता ना, हम अली के नौकर हैं, तेरे हदिये पे लानत भेजते हैं। मैं तो यही कहता, आप पता नहीं क्या कहते। अली से मोहब्बत का तकाजा था ना कि हम तेरा नहीं लेते हदिया, लेकिन मोमिन बड़ा दूर अंदेश होता है। अब ये दारमिया है, तन्हा खड़ी है, कहा हदिया दे तो ले लोगी? इसने कहा हाँ, अगर सफर में तो हूं, अगर तू हदिया दे तो मैं ले लूंगी। दारमिया जानती थी कि बात खत्म कहां पे होगी। कहा अच्छा, अपने सिपाही को बुलाता है, कहता है सुर्ख बालों वाले 100 ऊंटों की कतार अली की कनीज को दे दी जाए। इस बात पे जोर दे के कहा हमारी तरफ से अली की कनीज को दे दी जाए, ताकि मजमा सुन ले कि हम कितने बड़े सखी हैं। सारे हाजियों ने देखा, इनके पास 100 ऊंटों की कतार थी, और सुर्ख बालों वाला ऊंट बड़ा महंगा होता है, आज भी अरब में बड़ा कम पाया जाता है। उनके पास कतार 100 ऊंटों की महार पकड़ा दी। दारमिया ने मुस्कुरा के कांधे पे रख ली। ये हैरान होके कहता है हमने इतना बड़ा हदिया दिया, तूने कबूल कर लिया? कहा तुमने दिल से दिया, हमने कबूल कर लिया। अब आता है जिस बात का दारमिया इंतजार कर रही थी। कहता है अच्छा मुझे ये बता कि अगर आज तेरे मौला अली यहां पर होते तो वो तुम्हें इतना बड़े हदिया देते? तवज्जो है आपकी? आखिरी मातमी तक तवज्जो चाहूंगा। कहा मौला अमीरुल मोमिनीन होते
تو وہ تجھے اتنا بڑا ہدیہ دیتے. یہ حیران ہو کے کہتے یہ کتنی عجیب بات کرتا ہے, میرے مولا علی ہوتے تو وہ تو مجھے 1 درہم بھی نہ دیتے. اس نے کہا ہماری سخاوت پہ مہر لگ گئی. علی کی کنیز نے کہہ دیا علی ہوتے تو 1 درہم بھی نہ دیتے, ہم نے تو 100 اونٹوں کی قطار دے دی. اب خوش ہو کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اچھا اس مجمع کے سامنے بتا نا ذرا کہ علی ہوتے تو وہ 1 درہم کیوں نہ دیتے. اب یہ کنیز خدا اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے میرے مولا علی مجھے 1 درہم بھی اس لیے نہ دیتے کہ میرے مولا کا بیت المال غریبوں کے لیے تھا, لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا. میرے مولا علی کا بیت المال. اللہ نے ہمیں انسان بنایا, اللہ نے ہمیں ایسا رسول دیا جیسا کسی کو نہیں دیا. آج کی مجلس کا میرے بچے ایک جملہ جو میں ہدیہ کرنے لگا ہوں نا بچوں کے لیے, اس کو یاد کر لیں. ہم تو اب اس کلیے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, لیکن اب میرا جہاں درس ہوتا ہے, جہاں میں جاتا ہوں اپنی بیٹیوں کی مجلس میں کہیں پہ, ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہم تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے, ہم بوڑھے ہو گئے, لیکن اب سوچتے ہیں کہ ہم ماں کی گود سے مجلس سننے لگے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر میں آپ کے سامنے 60-65 سال کا بوڑھا بیٹھا ہوں تو میں آج تک کتنی ہزاروں مجلسیں سن چکا ہوں. ہر خطیب 40 منٹ 45 منٹ گھنٹہ سوا گھنٹہ پڑھتا ہے. ساری مجلس تو کوئی بھی یاد نہیں کر سکتا. ان ہزاروں مجلسوں میں سے اگر ہم ہر مجلس میں مولا کو کوئی ایک فرمان یاد کر لیں تو آج تک ہمیں ہزاروں فرمان یاد ہوتے اور ہم سمجھتے کہ ہم تو عالم ہو گئے. اس سے فائدہ میرے بچے یہ جو بیٹھے ہیں نا آپ اٹھا سکتے ہو. جس مجلس میں آپ نے جانا ہے نا آپ نے ایک بات یاد کر لینی ہے. اور آج کی مجلس میں آپ بچوں کے لیے ایک یہ بات ہدیہ کرنے لگا ہوں. بڑوں کو تو پتہ ہے آپ نے یہ یاد کر لینی ہے, آئندہ ہر مجلس میں آپ نے ایک بات یاد کرنی ہے. آج کی مجلس میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات حدیث قدسی میں فرما رہی ہے کہ میں نے ہر چیز کو بنا کے بھیجا ہے لیکن انسان کو انسان بننے کے لیے بھیجا ہے. ہدیہ جملہ ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات. ہر چیز کو اللہ کہتا ہے میں نے بنا کے بھیجا ہے لیکن انسان کو انسان بننے کے لیے میں نے بھیجا ہے. اگر یہ حضرت انسان جو اشرف المخلوقات کا عہدہ لے کے آ گیا, انسان اپنے آپ کو نہ بنا سکا تو پھر اپنے آپ کو حیوان ہی سمجھے, اور اگر انسان بنا لیا تو پھر ملائکہ سے بھی افضل ہو گیا ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ کے رسول نے اللہ نے ہمیں جیسا رسول عطا فرمایا نا, صحابیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. صحابیوں کے ساتھ اذان ہو چکی ہے, نماز کے لیے مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہے ہیں. چلتے چلتے اللہ کا رسول اپنی رفتار کو کم کر لیتا ہے. اب جتنے صحابی ساتھ ہیں نا یہ کہتے ہیں یہ تو رفتار بڑھانے کا وقت تھا, نماز کا وقت نکل جائے گا. آپ نے اپنے آپ کو آہستہ کر لیا. اب اللہ کا رسول کیا جواب دیتا ہے, کہتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ میرے سامنے ایک بوڑھا شخص جا رہا ہے. محمد کا اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ اس سے آگے گزر جائے. یہ ہے سیرت پیغمبر. یہ باتیں ہیں اپنے آپ کو امتی بنانے کے لیے. سارے یک زبان ہو کے کہتے ہیں یہ تو کافر ہے, اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اب اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ تم مجھے بتاؤ گے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. میں محمد ہوں, میں جانتا ہوں کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن رہتا تو مدینے میں ہے. اللہ کا رسول جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ کافروں کا مدینے میں احترام کرتا ہوا نظر آتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ سیرت پیغمبر کے خلاف بات ہے. وضو فرما رہے ہیں, پیاسی بلی نظر آئی, وضو کا پانی اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک واقعہ آپ سکول سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی جو راستے سے گزرتے تھے کچرا پھینکتی تھی, ہمارے رسول کے اوپر مذاق اڑاتی تھی. ایک دن اس نے ایسا نہیں کیا, کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون ہے کیا ہے. جب رکے تو لوگ جمع ہو گئے. اب لوگوں سے جو جملہ ارشاد فرمایا آپ کے رسول نے, سبحان اللہ میں تیرے اخلاق پہ قربان ہو جاؤں. یہ نہیں کہا کہ ہمارا مذاق اڑاتی تھی, یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ کوئی رہتا تھا جو کچرا پھینکتا تھا. لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر ہماری ایک محسنہ رہتی تھی جو روزانہ ہمیں یاد کرتی تھی, آج اس نے ہمیں یاد نہیں کیا. اب لوگوں نے کہا بیمار ہے. اس کے گھر آئے, دق الباب کیا, اجازت لے کے اندر آئے. وہ سامنے بستر پہ پڑی ہے مرنے والی. اس نے کہا یہ سارے بدلے لے لے گا, آج تو میں ہل بھی نہیں سکتی. جب قریب آئے تو کہا میرا نام محمد ہے.
میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر تمہیں طبیب کی ضرورت ہے تو میں تمہارے لیے طبیب کا انتظام کروں، دوا کی ضرورت ہے تو دوا لے کے آؤں۔ ایک صلوات علی محمد کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیں۔ بسم اللہ، سلامتی ہو میرے بیٹے کے لیے۔ اللہ کو سلامت رکھے، اللہ کو سلامت رکھے۔ جگہ طائف تشریف لے جاتے ہیں، لوگوں نے پتھروں سے استقبال کیا، پنڈلیاں زخمی ہیں، چہرہ زخمی ہے، نالین خون آلود ہو گئے، ایک درخت کے نیچے سستانے لگے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ فوراً جبریل آیا کہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تیری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، کیا کروں؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ بد دعا کر، ہاتھ بلند کر، ان کے لیے بد دعا کر، میں پورے طائف کو ابھی الٹا دوں گا۔ اللہ نے کیسا رسول آپ کو عطا کیا ہے؟ کہا میرے اللہ کا جا کے شکریہ ادا کر کہ میرے اللہ نے مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کیا، لیکن میری طرف سے میرے پروردگار کو پیغام دے کہ محمد کہہ رہا ہے، تیرا رسول کہتا ہے کہ اگر بد دعا کروا کے مجھ سے بستیاں الٹوانی تھیں تو مجھے رحمت للعالمین بنا کے کیوں بھیجا تھا؟ اس رسول کے آپ امتی ہیں۔ کعبے کی دیوار کے ساتھ فاطمہ کے بابا جان ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، سامنے مکہ کے سارے مشرک موجود ہیں، بار بار انہیں کہہ رہے ہیں تمہارے خدا اندھے ہیں، تمہارے خدا اپاہج ہیں، تمہارے خدا بول نہیں سکتے، تمہارے خدا ہل نہیں سکتے، ان کی اہانت اور ان کی کمزوریاں بتا رہے ہیں۔ وہ مشرک تھے، لیکن ایک مشرک نے بھی آگے بڑھ کے نہیں کہا کہ اے عبداللہ کے یتیم، ہمیں تیرا خدا نظر نہیں آتا، ہمارے خدا تجھے نظر آتے ہیں، اس لیے ان میں تو نے تو عیب تلاش کر لیے، اگر تیرا خدا ہمیں نظر آتا تو ہم بھی اس میں کئی عیب تلاش کر کے دکھا دیتے۔ وہ مشرک تھے، جانتے تھے، ایک مشرک نے بھی آگے بڑھ کے یہ بات نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس اللہ نے اتنا بے عیب محمد بنایا ہے وہ خود کتنا بے عیب ہوگا، وہ خود کتنا بے عیب ہوگا۔ 28 رجب کو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، 2 محرم کو کربلا پہنچے، زحمت تمام ہوئی آپ کی۔ میرا بیٹا جی بھر کے آپ کو فضائل بھی سنائے گا، مصائب بھی سنائے گا، اللہ اس کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ ذکر کی دنیا کا ایک معتبر نام ہے، آپ توجہ اور اطمینان کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ بس میں ان کی اجازت سے مصائب کے 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ 7 کو پانی بند ہوا، شب عاشور آ گئی، روز عاشور جنگ ہوئی، حسین جب رخصت ہونے لگے، ہم سنتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر جب روانہ ہوئے تو چند قدم پہ گھوڑا گیا تھا تو شہزادے نے محسوس کیا میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا بوڑھے بابا دوڑتے آ رہے تھے، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ لیکن جب بطول کا بیٹا روانہ ہوا ہے نا، عزادار و چند قدم پہ ذوالجناح گیا تھا، امام حسین علیہ السلام کو محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہے۔ بہت دیر لگی تھی حسین کو خیموں سے نکلتے ہوئے، مڑ کے دیکھا 4 سال کی سکینہ ہے جو بابا کے گھوڑے کے پیچھے دوڑتی آ رہی۔ فوراً گھوڑا روکا، جیسے گھوڑے کو روکا نا، شہزادی نے دوڑ کے بابا کے گھوڑے میں لجام میں ہاتھ رکھا، کہا بابا ذرا گھوڑے سے نیچے اتریے۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، سکینہ کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا، کہا بابا ذرا زمین پہ بیٹھ جائیے۔ بیٹھ گئے، کہا بابا آپ میرے سر پہ ایک ایسا دست شفقت رکھیں جیسا یتیموں کے سر پہ رکھا جاتا ہے۔ حسین رو دیے، کہتے ہیں ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی کیوں ایسا کہتی ہے؟ بابا جو جاتا ہے نا صبح سے واپس نہیں آتا۔ سکینہ کو یقین ہو گیا کہ سکینہ یتیم ہونے والی ہے۔ عزاداروں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں قربان ہو جاؤں، وہ یہ کیسے تھے بنی ہاشم کے بچے جو شریعت سے اتنے واقف تھے؟ اتنی دیر جو حسین خیموں کے اندر رہے، سکینہ اپنے بابا کے پاس موجود تھی، اپنے بابا کو خیموں میں بٹھا لیتی نا یہ شہزادی، اور گود میں بیٹھ کے کہتی میرے سر پہ دستے شفقت رکھ دو۔ کیا وجہ ہے کہ بابا کے میدان میں نکلنے کا انتظار کرتی رہی؟ اب بابا کو گھوڑے سے اتار کے کربلا کی خاک پہ بٹھا کے گود میں بیٹھی ہے اور کہتی ہے کہ میرے سر پہ دستے شفقت رکھ دو۔ یہ 4 سال کی سکینہ
خیموں میں اس لیے بابا سے نہیں کہہ رہی تھی، شریعت سے واقف تھی حسین کی بیٹی اور جانتی تھی کہ نانا محمد کی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ سامنے یتیم بچے موجود ہو اور تم اپنے بچوں کے سر پہ دستے شفقت رکھ دو۔ عزادارو شب عاشور گزری، روز عاشور گزرا، شام غریباں آئی، رات کی تاریکی ہے، ایک چراغ اٹھا کے علی کی بیٹی بچوں کو سنبھال کے جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بٹھا رہی ہے۔ جیسے سارے بچوں کو سنبھالا نا، جناب زینب عالیہ کی چیخ نکل گئی، پکار کے کہتی ہے ام کلثوم ان بچوں میں سکینہ نہیں ہے۔ بہن کو حوصلہ دے کے کہتی ہے پریشان نہ ہو، بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، بابا حسین سے ملنے گئی ہوگی یا چچا عباس سے پانی لینے گئی ہوگی، تو ادھر جا جدھر حسین گھوڑے سے اترے تھے، میں ادھر جاتی ہوں جدھر عباس بازو کٹا کے دریا پہ سو گئے۔ جناب ام کلثوم دریا کی طرف بڑی، لاشوں کے درمیان سے جناب زینب عالیہ گزرنا شروع ہوئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات کی تاریکی میں جناب زینب عالیہ نے دیکھا ایک 4 سال کی معصومہ ہے جو ایک لاشے سے لپٹی ہوئی ہے۔ جلدی سے آگے بڑھی اور اٹھا کے اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا۔ عزادارو جب سینے سے لگایا کہا سکینہ یہ کس کا لاشا ہے جس سے لپٹی ہوئی تھی؟ پھوپھی اماں یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ عجیب سوال کیا زینب عالیہ نے، کہا سکینہ بیٹا اس لاشے کا سر تو موجود نہیں، پھر تو نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا حسین کا لاشا ہے؟ سکینہ کہتی ہے میں نے نہیں پہچانا پھوپھی اماں، جب میں اس لاشے کے قریب سے گزرنے لگی میرے بابا کی خشک رگوں سے آواز آئی بنیا الیہ، سکینہ بیٹا ادھر آؤ تمہارے بابا یہاں آرام کر رہے ہیں۔ میں اپنے بابا سے لپٹ گئی۔ اچھا سکینہ تیرے بابا نے کوئی اور بھی بات کی؟ کہا اپنے شیعوں کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، میرے بابا نے کہا جا کے سجاد سے کہنا میرے ماتمیوں تک یہ پیغام پہنچا دے کہ میں پیاسا قتل کر دیا گیا، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو ضرور یاد کر لینا۔ عزادارو یہ وہی سکینہ ہے جو پھوپھیوں کے ساتھ اسیر ہو کے 11 محرم کو شام کے لیے چلی۔ 7 سروں کا قافلہ آ رہا ہے، 7 اسیر جا رہے ہیں، اور یہ انداز ایسا تھا عزادارو ان ظالموں کے پاس اپنے خیمے تھے، جانوروں کے لیے ایک بڑا شامیانہ تھا جہاں تھکتے خیموں میں خود آرام کرتے، اپنے جانوروں کو شامیانے کے نیچے باندھتے، اور سید سجاد اپنا لٹا ہوا قافلہ لے کے دھوپ کے اندر ان ظالموں کے جاگنے کا انتظار کرتے تھے۔ ایک منزل پہ سکینہ کا بخار بڑھ گیا، جناب سجاد کی گود میں آ کے بیٹھی، کہتی ہے سجاد بھیا وہ سامنے ایک چھوٹی سی جھاڑی ہے، اگر سکینہ کو اجازت دے تو تھوڑی دیر سکینہ آرام کر لے۔ سید سجاد کہتے ہیں اگر ظالموں کو اعتراض نہیں ہے تو بھائی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، تو جا اور آرام کر لے۔ عزاداروں میں نے 20 کتابیں مقتل کی پڑھی ہیں، کسی مقتل والے نے یہ نہیں لکھا کہ اس جھاڑی کا سایہ کتنا تھا، بس ہر کسی نے اتنا لکھا ہے کہ جب 4 سال کی حسین کی بچی نے اپنے بدن کو آرام کے لیے زمین پہ دراز کیا تو 4 سال کی شہزادی کا چہرہ سائے میں تھا، سکینہ کا باقی سارا بدن دھوپ میں تھا۔ ادھر جیسے بدن دراز کیا سکینہ کی آنکھ لگ گئی، ادھر سے شام سے پیغام آیا کہ قافلے کو لے کے جلدی شام پہنچو۔ انہوں نے افراتفری کے عالم میں اونٹوں اور گھوڑوں کو دوڑانا شروع کر دیا۔ زینب عالیہ اپنے اونٹ کی پشت پہ سمجھ رہی تھی کہ سکینہ رباب کے پاس ہوگی، جناب رباب سمجھ رہی تھی ام کلثوم کے پاس ہوگی۔ زینب عالیہ نے آواز دے کے کہا ام کلثوم سکینہ تیرے پاس ہے؟ نہیں زینب میرے پاس تو نہیں ہے۔ ام رباب سکینہ تیرے پاس ہے؟ نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ علی کی بیٹی سمجھ گئی کہ میری بچی پچھلی منزل پہ رہ گئی، کہا سجاد عمر ابن سعد سے کو قافلہ روکے، سکینہ پچھلی منزل پہ رہ گئی۔ جناب سجاد نے آ کے کہا قافلہ روک، میری بہن پیچھے رہ گئی۔ کہا بچے تو پہلے بھی گرتے رہے لیکن تم نے قافلہ روکنے کا نہیں کہا۔
سید سجاد نے کہا وہ میرے بیٹے ہیں، ان کے گرنے کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، یہ میری عزت کا سوال ہے، میری 4 سال کی بہن ہے، میں اسے جنگل میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ عزادارو ختم ہوئی مجلس، ایک جملے کی آپ سے اجازت۔ جناب سجاد نے جب کہا نا، اس نے کہا میں قافلہ نہیں روکوں گا، تو جناب زینب عالیہ نے اونٹوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، اپنے گھٹنے زمین پہ لگانے شروع کر دو۔ قافلہ رک گیا، اونٹ بیٹھ گئے۔ اس نے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جا اور سجاد کی بہن کو لے کے آ۔ جب یہ سپاہی نکلنے لگا عزادارو، اس کے لشکر میں ایک عیسائی سپاہی تھا، ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ میرا بیٹا آیا ممبر پہ انشاءاللہ۔ عزادارو اس کے جو عیسائی سپاہی تھا، اس نے دیکھا نا کہ یہ جا رہا ہے، تو اس نے کہا یہ تو بڑا شقی القلب ہے، سجاد کی بہن تو اسے دیکھ کے مر جائے گی، اسے نہیں مجھے جانا چاہیے تھا۔ یہ کہتا میں نے اس کے گھوڑے کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، لیکن میں حسین کی ماں سے معافی مانگوں گا کہ مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں وہاں پہنچا، یہ ظالم سکینہ کو اجر رسالت دے چکا تھا، شہزادی زمین پہ گر چکی تھی۔ اس نے کہا آپ میرے گھوڑے پہ سوار ہو جا، میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے جاؤں۔ سکینہ کہتی ہے میں حسین جیسے سید کی بیٹی ہوں، میں تمہارے گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کیسے جائے گی؟ کہا تم اپنے گھوڑے دوڑاؤ، میں تمہارے گھوڑوں کے ساتھ دوڑتی آؤں گی۔ انہوں نے گھوڑے دوڑانے شروع کیے، سکینہ نے دونوں گھوڑوں کے درمیان زخمی پیروں سے دوڑنا شروع کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب کوئی بچھڑا ہوا بچہ ملتا ہے عزادارو، پہلے اپنی ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے اور اپنی ماں کو سارے دکھ سناتا ہے۔ ہر کوئی ادھر سے سکینہ دوڑتی آ رہی تھی، ادھر قافلہ انتظار کر رہا ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا پہلے اماں رباب کی گود میں جائے گی، لیکن سکینہ رباب کے اونٹ سے آگے گزر گئی، پھپھی زینب کے پاس جاتی ہوگی، لیکن یہ بچی تو جناب زینب کے اونٹ سے بھی آگے گزر گئی۔ اچھا ام کلثوم کو دکھ سناتی ہوگی، سکینہ تو جناب ام کلثوم کے اونٹ سے بھی آگے گزر گئی۔ سید سجاد کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اپنے بابا حسین کے پاس جا کے اپنے بابا حسین کو سارے دکھ سنائے گی۔ عزادارو قافلے کی حیرت کی انتہا رہ گئی کہ سکینہ جناب حسین کے سر والے نیزے سے بھی آگے گزر گئی۔ آخر یہ 4 سال کی بچی کہاں آئی؟ وہاں آئی جہاں پہ علمدار کربلا کے سر والا نیزہ کھڑا تھا۔ چچا عباس کے نیزے کے نیچے آ کے پکار کے کہتی ہے چچا عباس مجھے دیکھو، میں گھوڑوں کے ساتھ دوڑتی رہی علی اکبر کی جاگیر میں، مجھے شمر نے تماچے مارے۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار اس مجلس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرار دے۔ میرا بیٹا سلامت رہے، آپ کے لیے لاکھوں دعائیں۔ بسم اللہ جی